بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں عرض کر رہا ہوں قانون پر اگر تو اور ہمیشہ، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور اس کا نتیجہ ہمیشہ وہی نکلے گا۔ جو بات اس پر پوری اترتی ہے وہ قانون ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ قوانین ہیں، وہ قوانین ہیں۔ اور میں اس کی چند مثالیں اگر اور تو کی میں دینا چاہتا ہوں قرآن پاک سے، کہ چند نہیں کافی ساری ہیں۔ ایمان اور اعمال صالح کا لازمی نتیجہ مفہوم کے طور پر، اور حوالہ دے دوں گا آپ کو۔ ایمان اور اعمال صالح کا لازمی نتیجہ جنت کی زندگی ہے، یعنی اگر ایمان لاؤ گے اور اعمال صالح کرو گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگا۔ بقرہ کی 25 نمبر آیت۔ ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ بقرہ کی 38 نمبر۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں کھلا رکھو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ بقرہ کی 62، بقرہ کی 274 اور بقرہ کی 277 اور 6 کی 48 اور 46 صورت نمبر کی 13 نمبر آیت۔ اور اگر ضابطہ قوانین کے بعض کتاب یعنی کہ قرآن پاک، تو اور یہ ضابطہ قوانین ہے کہ بعض حصوں کو مانو گے اور بعض سے انکار کرو گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جو پسند ہے مان لیے، جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا۔ یہ بقرہ کی 58 نمبر 58 نمبر۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرما دی ہے کہ بعض حصوں کو مانو گے اور بعض سے انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ذلیل اور خواری۔ مگر ہم وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھی کون سے احکامات ہیں جو ہم نہیں مان رہے، کون سے احکامات ہیں جن کا ہم انکار کر رہے ہیں، تو نتیجہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ بقرہ کی 58 نمبر۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں بہترین بدلہ ملتا۔ بقرہ کی 103 نمبر۔ اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، انہیں بلاؤ گے نہیں، تو میں تمہاری شرف و مجد میں اضافہ کروں گا، عزت میں اضافہ کروں گا۔ بقرہ کی 152 نمبر۔ اگر یہ اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آل عمران کی 109۔ اگر تم مومن ہو گے تو سب پر غالب رہو گے۔ آل عمران کی 138، بعض جگہ 139 نمبر بھی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یعنی کہ اگر تم مومن ہو تو غالب ہوگے۔ یہ بات اگر اور تو کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ گے یا مر جاؤ گے تو اللہ کے ہاں سے مغفرت اور رحمت عطا ہوگی۔ آل عمران کی 156 نمبر۔ اگر تمہیں اللہ کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ آل عمران کی 159۔ لیکن اللہ کی مدد اس سے حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ آپ دیکھیں شروع میں ہے اگر تمہیں اللہ کی نصرت حاصل ہو۔ کیسے نصرت حاصل ہو، کسے پاس پتہ چلے، اس کی آگے بات بتا دی، جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ 22 نمبر صورت ہے اور 40 نمبر اس کی آیت ہے، اور 47 نمبر صورت ہے، 7 نمبر آیت ہے، اس میں یہ مفہوم مضمون ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی شعار ہوگے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ آل عمران کی 178۔ اگر تم کبائر یعنی بنیادی لغزشوں سے بچو گے تو تمہاری ناہمواریوں دور کر دی جائیں گی، چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی شعار ہوتے تو ہم ان کی زندگی کی خوشگواریوں دور کر دیتے۔ ہم تو ان کی زندگی کی، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی شعار ہوتے تو ہم ان کی زندگی کی ناخوشگواریوں دور کر دیتے۔ یہ مائدہ 65 نمبر اس کی آیت ہے۔ اگر یہ وحی خدا بندی کا اتباع کرتے رہتے تو انہیں زمین اور آسمان سے کھانے پینے کو ملتا رہتا۔ اگر یہ وحی خدا بندی کا اتباع کرتے رہتے، ان پر زمین اور آسمان کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔ یہ 7 نمبر صورت اور 96 نمبر آیت۔ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کرے تو اسے امن نصیب ہو جاتا ہے۔ امن دیکھ رہے ہیں کیسے نصیب ہو جائے، تو اس سے امن، ہم اگر امن نہیں ہے تو کیا ہے، جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کرے۔ ہم ایمان بھی لائے ہیں، کیا مطلب ظلم کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے، اس لیے نہیں امن، تو اسے امن نصیب ہو جاتا اور کشادگی کی راہوں کی طرف رہنمائی مل جاتی۔ راہی کیسے مل جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر اور تو یہ 6 نمبر صورت ہے، اور
83 نمبر آیت ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں امتیازی زندگی مل جائے گی، دوسروں سے بلند ہو جاؤ گے، ممتاز ہو جاؤ گے۔ 8 نمبر صورت ہے، 29 نمبر آیت ہے۔ اگر تم 20 مجاہد ثابت قدم ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم سمان حرب و ضرب کے اعتبار سے فریق مخالف کے برابر ہوگے۔ اگر اس باب میں تمہارے ہاں کمی ہوگی، حرب ہوگی، تو بھی اپنوں سے دگنوں پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ آل عمران کی 65 اور 66 نمبر۔ ایمان و تقوی سے اس کی زندگی میں بھی خوشگواریوں کی بشارتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ یونس 10 نمبر صورت ہے، 63-64 نمبر آیت۔ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا اسے ہم حصول مقصد کی کئی راہیں سجا دیں گے۔ یہ 29 نمبر غالباً عنکبوت 29 کی 69 نمبر آیت ہے۔ جو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ کا نزول ہوگا جو اسے بشارتیں دیں گے کہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ 41 حامیم السجدہ 30-31 نمبر آیت۔ ایمان اور اعمال صالح سے استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے۔ یہ 24 نمبر صورت 55 نمبر آیت۔ یعنی اس دنیا میں حکومت اور مملکت مل جاتی ہے۔ اگر تم قوانین خدا بندی سے اعراض برتو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ 47 نمبر صورت 38 نمبر آیت۔ 9 نمبر صورت 39 نمبر آیت۔ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ طٰہٰ کی ہے 20 نمبر صورت 124۔ کیسے تنگ ہو؟ دیکھیں، زندگی تنگ ہو جائے، روزی تنگ ہو جائے گی۔ روزی تو تنگ ہے ہماری، سمجھتے ہیں ذرا کیا؟ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا، یہ قانون ہے اس کا، ڈھونڈے قوانین، قرآن ہے قوانین، ڈھونڈے اسے۔ اگر تم شکر کرو، شکر گزار ہوگے، نعمائے خدا بندی کو اس کے قوانین کے مطابق صرف کرو گے، آگے خرچ کرو، شکر کمانی ہے، تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 14 صورت اور 7 نمبر آیت۔ اگر اور تو کی بات سمجھنے جانا ہے، جو دوسروں کے لیے دے گا اور تقوی شار ہوگا تو اس کی زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ 92 نمبر صورت ہے اور 5 اور 7 نمبر اس کی آیت ہے۔ ثابت قدم رہو، باہمی نظم و ضبط رکھو، یہ ہے اگر تقوی شار ہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کی بات بتا دی۔ 199 نمبر آیت ہے سورت آل عمران کی۔ آگے بنی اسرائیل کو ذلت و خواری کے عذاب میں ماخوذ کیا گیا، گرفت ہوگی ان کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خدا بندی سے سرکشی اختیار کر لی۔ یہ ہے میرے بھائیوں اگر اور تو کا مسئلہ، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی میں نے کافی ساری مثالیں آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔